نسألك يا من هو الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں حسن بے مثال کا میں تذکرہ کروں گی انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین، حسن بے مثال کا تذکرہ کرنے کے جو ہیں دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل جب اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ہم جان لیں گے تو پھر آنکھ میں دنیا کے حسینوں کی کوئی قدر نہیں رہے گی، پھر ساری محبتیں اللہ کے لیے اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں گی۔ کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی، اس سے ڈرتی ہوں، بھروسے پر تیرے اس کام کا آغاز کرتی ہوں۔ چنانچہ دل تو یہ چاہتا ہے ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، حسن و بے مثال کی۔ معزز سامعین، آئیے بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں اس بچے کو لینے کے لیے اس کے گھر میں گئی تو وہ آرام کر رہا تھا اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بچے کی شکل تو دیکھوں۔ فرماتی ہیں، فاشفقت ان اوقظہ من نومہ لحسنہ وجمالہ فدنوت منہ رویدا فوضعت یدی علی صدرہ فتبسم ضاحکا ففتح عینیہ ینظر الی فخرج من عینہ نور حتی دخل خلال السماء۔ میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر گھبرائی کہ اس بچے کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ تو معزز سامعین فرماتی ہیں کہ میں آہستہ سے اس کے قریب ہوئی اور میں بے اختیار اپنا ہاتھ اس بچے کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ بچہ مسکرا دیا اور اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا، اس کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ آسمان تک پھیل گیا۔ معزز سامعین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن میں ہیں، یہ بچپن کے زمانے کے کمالات ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، فلما دخلت به الى منزلی لم يبق منزل من منازل بنی سعد الا شممنا منہ ریح المسک۔ جب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو بنو سعد کے گھرانوں میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر والوں نے اس کی مشک جیسی خوشبو کو نہ سونگا ہو۔ معزز سامعین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پورے جو ہیں قریے میں پھیل گئی، پوری بستی میں پھیل گئی۔ معزز سامعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اپنے اپنے انداز میں اس طرح بیان کیا کہ ہر بندے کے اپنے تاثرات ہوتے ہیں۔ کوئی کسی چیز سے مشابہت کر رہا ہے، کوئی کسی چیز سے تشبیہ دے رہا ہے، کوئی کسی چیز کے ساتھ۔ معزز سامعین، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان بمکۃ اربعۃ نفر من قریش اربأ بہم عن الشرک وارغب لہم فی الاسلام۔ مکہ میں 4 بندے ایسے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ شرک چھوڑ کر دین اور اسلام قبول کر لیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی تمنا تھی۔ ان 4 افراد میں سے ایک جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کے والد کا نام مطعم تھا۔ یہ جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے بدر کے قیدی چھڑانے کی بات کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا، لو کان مطعم حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء لترکتہم۔ اگر تمہارے باپ مطعم زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان کافر مرداروں کے بارے میں بات کرتے تو میں سب کو آزاد کر دیتا۔ معزز سامعین، نبی علیہ السلام نے مطعم کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں بتائی؟ تو محترم سامعین، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام پر مطعم کے 2 احسانات تھے۔ ایک، جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا تھا تو اس میں سے نکلوانے میں سب سے مرکزی کردار مطعم کا تھا۔ اور جب نبی علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لائے تو اہل مکہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ مطعم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امان دی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ ان دو احسانات کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ معزز سامعین، ایک روایت میں ہے کہ یہ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ مثل شقۃ القمر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری طرف جب آپ نے توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ان صحابی رضی اللہ عنہ نے چاند کے ٹکڑے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مثال دی۔ معزز سامعین، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر کے ہم عمر تھے۔ بدر میں ان کو چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ یہ بڑے بہادر تھے، مشہور شہر کے فاتح تھے۔ ان میں سے 300 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بہت مزے لے لے کر بیان کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں انہ سئل اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا نہیں، وہ تو چاند کی طرح چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے چاند کا ٹکڑا کہا اور دوسرے صحابی نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام 6 مشہور فقہا صحابہ میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا کھانوں میں سے جو سرید کو فضیلت حاصل ہے وہ عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ ان کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی۔ یہ حبیب خدا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا لم یصفہ واصف الا شبہ بالقمر لیلۃ البدر۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت، ان کا رنگ سب سے زیادہ منور ہے۔ کوئی تعریف کرنے والا ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ سکتا ہے ان کی تشبیہ 14ویں رات کے چاند کی طرح دی جا سکتی ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاند کا ٹکڑا کہا، دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے چاند کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 14ویں کا چاند کہا۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں جو ہے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے محبت کرنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔